أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جس باب پر ہوگی وہ باب نمبر 48 ہے، 48 باب نمبر، جس کا عنوان اگر دیکھا جائے موضوع تو اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری تکبر کی علامت ہے، اور اس کا بہت ہی بڑا جرم، اور یہ جو ہے بہت ہی بڑا جرم۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکری یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری، یہ تکبر کی علامت اور بہت ہی بڑا جرم ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 2 آیت کریمہ اور ایک حدیث نقل کی ہے، جس کے ذریعے اس مسئلے کی وضاحت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری تکبر کی علامت، اور اس کا بہت ہی برا کیا ہے انجام، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پہلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى۔ مطلب اس آیت کریمہ کا کہ اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، یعنی اس بندے کو کسی بندے کو تکلیف پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسے جو ہے کسی نعمت سے نواز دیتا ہے، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا حق تھا۔ تکلیف میں تھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اسے کسی نعمت سے نوازا، تو بندہ کیا کہتا ہے کہ یہ میرا حق تھا، یہ میرا حق تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت آئے گی، میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ جو ہے قیامت آئے گی، اور اگر میں واقعی اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی خوشحالی ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں اگر غور کیا جائے، اس آیت پر غور کیا جائے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر بندہ کسی تکلیف میں ہے، کوئی بندہ اس تکلیف کے بعد اگر میں اسے کسی نعمت سے اور اپنی کسی خاص رحمت سے نواز دیتا، اس رحمت کے حصول کے بعد بندہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا جو مجھے حاصل ہو، بجائے اس کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور یہ کہے جو کچھ ہمیں نصیب ہو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے جو مجھے کیا ہے حاصل ہو۔ اس طرح جو ہے بندہ یہ بات کہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کہنا جو ہے غلط ہے، ناجائز ہے، اور یہ توحید کے منافی کیا ہے یہ عمل۔ ایک دوسری آیت کریمہ جسے ادھر بطور مسئلے کی وضاحت کے لیے نقل کیا شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یعنی یہ قارون کی ایک بات ہے، قارون جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عذاب میں گرفت کیا اور ابراہیم یہ بول میوٹ کر دیجیے ان کو جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قارون کو یعنی اس زمین میں کیا ہے دھسا دیا عذاب کے طور پر، بہت زیادہ اس کے پاس خزانہ تھا، اور اس کی کنجیاں اٹھانا، کھینچنا، لانا، لے جانا بہت بڑی جماعت کی ضرورت پڑتی تھی، اتنا خزانہ، اتنا مال، اتنی دولت اس کے پاس تھی۔ تو جب اس کو لوگوں نے کہا کہ اس میں سے تم غریب، مسکین،
دوسروں کا بھی حق عطا کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میں دوسروں کو یہ مال کیوں دوں، اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کروں، کیا وجہ میں کیوں خرچ کروں، یہ مال تو میرا ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال مجھے ملا ہے میرے علم کے بدلے میں، یہ مال مجھے ملا ہے میرے علم کے بدلے میں۔ میرے علم کے بدلے میں کیسے؟ یعنی میرے پاس وہ فن ہے، وہ صلاحیت ہے، وہ مہارت ہے کہ مال کو کیسے حاصل کیا جائے، کیسے سمیٹا جائے۔ یعنی ایک شخص ایک ڈاکٹر ہے، لوگوں کا علاج کرتا ہے، وہ ایک پیشہ اس کا ہے، آمدنی کا ذریعہ ہے۔ اب اگر وہ کہے، اسے کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بولتا ہے وہ میں اللہ کی راہ میں کیوں خرچ کروں، یہ تو میں نے پڑھا لکھا، محنت کیا، ڈگری حاصل کیا، ڈاکٹر بنا، لوگوں کا علاج کرتا ہوں، یہ تو میرا فن ہے، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ یہی معاملہ قارون کا تھا۔ قارون نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال جو مجھے حاصل ہے، میرے پاس ہے خزانہ دولت، یہ تو میرے علم کا نتیجہ ہے، یعنی میرے پاس یہ مہارت ہے، یہ فن ہے کہ مال کیسے حاصل کیا جائے۔ یعنی اسے چاہیے تھا کہ یہ بات نہ کہے، گناہ ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، کیونکہ مال دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے ہمارا۔ اور اسی طرح کوئی مصیبت، کوئی بلا ہم پر آئے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ اسی لیے انسان ہمیشہ مال، دولت، نعمتوں کو، احسانات کو، رحمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرے۔ چاہے جتنا انسان ماہر ہو جائے، بڑی سے بڑی ڈگری ہو جائے، بڑا سے بڑا بزنس ہو جائے، دن رات محنت کیوں نہ کرتا، لیکن کبھی یہ نہ سوچے کہ جو ہے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، بلکہ فوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی کیا ہے، اسے کیا ہے، منسوب کرنا چاہیے۔ تم تو ایک ظاہری سبب بنے، ورنہ انسان بہت محنت کرتا، بہت کوشش کرتا، بہت جد و جہد کرتا، لیکن اسے کیا ہے، وہ چیز نصیب بھی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ نے نہیں چاہا۔ تو بہرحال قارون نے کہا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے یہ جو چیز حاصل ہے یہ تو میرے علم کا نتیجہ ہے، اور میرے اندر جو صلاحیت ہے یہ اس کا کیا ہے، نتیجہ ہے، والعیاذ باللہ۔ اب آگے جو ہے شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی، جو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان ثلاثۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے تین لوگ، جن میں سے ایک ابرص تھا، دوسرا اقرع، اور تیسرا اعمى تھا۔ ابرص یعنی برس، جو ایک بیماری ہوتی ہے، برس نامی بیماری جانتے ہوں گے، جلد پر جو نشانے پڑ جاتے ہیں، سفیدی جو ہوتی ہے جلد پر، انسان کی جو اصل جلد ہے، رنگت ہے، اس سے مختلف کیا ہے، کچھ جلد کا حصہ رہ جاتا ہے، آ جاتا ہے، جسے برس کہا جاتا ہے، اور اسے پھل بھری بھی شاید ایسے کچھ کہتے ہیں اسے دوسری اصطلاح میں۔ تو ایک کو برس کا مرض تھا، دوسرا اقرع، گنجا تھا، اس کے سروں میں بال نہیں تھا، بال گر گئے تھے یا بال نہیں آئے اسے، اور تیسرا اعمی، نابینا تھا، تیسرا کیا تھا، نابینا تھا۔ فاراد اللہ ان یبتلیہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آزمانا چاہا، ان کا امتحان لینا چاہا۔ فبعث الیہم ملک، تو اللہ نے ان کے پاس فرشتے کو بھیجا۔ فأتى الابرص، یہ فرشتہ ابرص کے پاس آتا ہے، جسے برس نامی بیماری ہے، پھلبھری ہے، یا جس کے بدن پر سفید داغ ہیں جلد پر، اس کے پاس آتا ہے، اور کہتا ہے ای شیء احب الیک، ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز کیا ہے؟ تو اس نے کہا لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به، مجھے یہ پسند ہے کہ اچھا رنگ ہو، یعنی خوبصورت قسم کا رنگ، یہ مجھے پسند ہے۔ وہ جلد الحسن، جلد چمڑی جو ہے بدن کی صحیح سالم اچھی ہو، کیونکہ اسے
جلد پر بیماری تھی، برس تھا اسے. وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَدَرَ النَّاسُ بِهِ، اور میرے پاس سے یہ چیز چلے جائے، یہ بیماری چلے جائے، برس نامی بیماری، کہ جس کو دیکھ کر لوگ مجھ سے یعنی کراہت محسوس کرتے ہیں. اس کو دیکھ کر لوگ کیا کراہت محسوس کرتے ہیں. تو فرشتے نے فَمَسَحَهُ، فرشتے نے اپنا ہاتھ اس پر پھیرا، اس برس کا جو شکار تھا اس شخص اپنا ہاتھ پھیرا، تو اس کے ہاتھ پھیرنے سے وہ بیماری ختم، تو اسے اچھا رنگ مل گیا، اچھا جلد مل گیا. تو اب اس کے بعد اس نے پوچھا فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ مال کون سا ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا الْإِبُلُ أو الْبَقَرُ، یعنی روایتوں میں اختلاف ہے، بلکہ راوی میں شک ہو گیا. اس نے کہا کہ اونٹ، اونٹنی یا گائے. تو اسے کیا ہے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی، یعنی ایک حاملہ، ایک ایسی اونٹنی جس کے پیٹ میں کیا ہے بچہ تھا. تو جواب میں بارک اللہ لک فیہا، اور اس نے یہ جواب دیا فرشتے نے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس میں کیا ہے برکت دے. اب آگے فرشتہ آتا ہے اقرع کے پاس، یعنی جو گنجا تھا، جس کے سروں پر بال نہیں تھا. اس کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اچھے بال ہوں، اور جو میں ٹکلا ہوں یہ چیز کیا ہے میرے سر سے دور ہو جائے، لوگ اس سے پسند نہیں کرتے، لوگوں کی نگاہ میں اچھا نہیں لگتا. تو اس فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، وہ بیماری چلے گئی اور اسے کیا ہے اچھے بال بھی آ گئے. فرشتے نے آگے پوچھا کہ سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ مال تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا گائے یا اونٹنی. تو اسے کیا ہے ایک حاملہ گائے دے دی گئی، ایک ایسی گائے فرشتے نے دیا اس ٹکلے شخص کو جسے بیماری تھی، گنجا تھا، اسے ایک ایسی اونٹنی، ایک ایسی گائے تھی جو کہ حاملہ تھی، جس کے پیٹ میں بچہ تھا. اور کہا فرشتے نے بارک اللہ لک فیہا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اس میں کیا ہے برکت دے. اب آگے بڑھتا ہے فرشتہ، آتا ہے اعمیٰ شخص کے پاس، یعنی وہ شخص جو نابینا تھا، اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ای شیء احب الیک، ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان یرد اللہ الی بصری فابصر به الناس، سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ بات اور چیز میرے پاس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے میری آنکھوں میں بینائی، روشنی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھوں. فرشتے نے اپنے ہاتھ کو اس کے چہرے پر، اس کی آنکھ پر پھیرا، رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے کیا ہے بینائی دے دی، آنکھوں میں روشنی دے دی. فرشتے نے کہا کہ سب سے محبوب مال، پسندیدہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ الغنم، بکریاں. تو اسے کیا ہے ایک بکری دے دی گئی جو کہ حاملہ تھی. آگے بڑھتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ فَأَنْتَجَهَا هَاتَانِ وَوَلَّدَهَا، جسے اونٹنی دی گئی، جسے گائے دی گئی، اور جسے بکری دی گئی، سبھوں نے کیا ہے بچے دیے. تو جس کو اونٹنی دی گئی تو اس کے پاس بڑی تعداد میں اونٹنی ہو گئی، اونٹنیاں ہو گئی، نسل آگے بڑھی. اور جسے گائے دی گئی تو پوری وادی گائے سے بھر جاتی، اور جسے جو ہے بکریاں دی گئی تو بڑی تعداد میں بکریاں اور بکرے اسے کیا نصیب ہوگا، آگے نسل بڑی اس جانور سے، پوری ایک وادی کے برابر. فرشتہ پھر دوبارہ آتا ہے ایک زمانے بعد، آگے جانے کے بعد آتا ہے اس شخص کے پاس جو ابرس تھا، جسے برس کی بیماری تھی. آتا ہے فرشتہ، اور فرشتہ اس وقت اس حالت میں بن کر کے آتا ہے جس حالت میں وہ شخص پہلے تھا، یعنی اسے برس کی شکوہ شکایت تھی، مرض تھا. تو فرشتہ اسی حلیے میں اپنے آپ کو بنا کر کے آتا ہے، گویا کہ سامنے والا سمجھ رہی کوئی انسان ہے اور اسے بھی کیا ہے برس کا یہ شکار ہے. تو
آ کر کے کہتا ہے وہ اس شخص کو، یعنی فرشتہ کہتا ہے کہ میں بہت ہی مسکین آدمی ہوں، مسافر ہوں، اور سفر کے سامان مجھ سے ختم ہو چکے ہیں، آج کوئی مجھے پہنچا نہیں سکتا اللہ تعالی، اور اگر تم نے میری مدد کی تو میں پہنچ جاؤں گا اپنے آخری مقام پر۔ میں اس ذات کا حوالہ دے کر کے تم سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں، جس نے تمہیں یہ خوبصورت رنگ سے نوازا، تمہیں اس اچھے جلد سے نوازا، اور اس اچھے مال سے نوازا۔ میں تم سے ایک اونٹنی یا ایک اونٹ کا سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے اتنی زیادہ اونٹنیاں تمہارے پاس ہیں، ان میں سے تم مجھے ایک دے دو تاکہ میں اپنا سفر پورا کر لوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ الحقوق کثیرہ، میرے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں، میرے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں، میں تو نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ انی اعرفک، ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں پہچان رہا ہوں، کیا تمہیں بھی برس کی شکایت نہیں تھی اور لوگ تم سے کراہت محسوس کرتے تھے، فقیر تھے تم، تو اللہ نے تمہیں اتنے مال سے نوازا؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، یہ مال تو مجھے اپنی محنت اور وراثت میں کیا ہے، مجھے یہ مال کیا ہے ملا ہے۔ تو فرشتے نے جواب میں کہا کہ ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما، اگر تمہارا یہ جواب ہے اور اگر اپنے جواب میں تم جھوٹے ہو، حالانکہ اس نے جھوٹ بولا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اسی ہیئت میں، اسی حالت میں لوٹا دے جس حالت میں تم پہلے تھے۔ فرشتہ آگے بڑھا، اب آیا اس ٹکلے شخص کے پاس جس کے سروں میں بال نہیں تھے لیکن اسے بال آگے تھے۔ فرشتہ اس کے پاس ٹکلا بن کر کے حاضر ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات کی وضاحت کر دیں کہ فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسانی شکل میں آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ جس انسان کی شکل میں چاہے وہ اپنے آپ کو حاضر کر سکتے ہیں۔ تو وہ اس ٹکلے کی شکل میں بن کر کے آیا جب وہ ٹکلا تھا، بغیر بال کے تھا، اور اس نے وہی بات کہی جو پہلے شخص کے پاس اس نے وہ بات کہی، اور اس سے جو ہے مانگا کہ کچھ مجھ کو دے دو، اتنی بڑی گائے اور بیل تمہارے پاس ہیں۔ تو اس نے وہی جواب دیا جو جواب پہلے نے دیا تھا۔ تو فرشتے نے کہا کہ ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما، اگر تم اپنے جواب میں جھوٹے ہو، جھوٹ بولا تم نے، تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اسی حالت میں لوٹا دے جس حالت میں تم پہلے تھے۔ اب اس کے بعد فرشتہ آگے بڑھتا ہے، نابینا اعمى شخص کے پاس، نابینا کے پاس آتا ہے اور اس کی شکل و صورت میں بن کر آتا ہے، خود فرشتہ نابینا بن کر آتا ہے، اور آ کر کے وہ وہی بات کہتا ہے کہ میں مسکین آدمی ہوں، راستہ گزر رہا تھا، مسافر ہوں، اور سفر پورا کرنے تک کے لیے خرچہ وغیرہ نہیں میرے پاس، کوئی مجھ کو نہیں پہنچا سکتا مگر صرف اللہ، اور تم اگر تم میری جو ہے کچھ مدد کر دو۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تم مجھے کیا ہے بکری دے دو تاکہ میں اپنا سفر پورا کر لوں۔ تو اس شخص نے جواب میں کہا کہ میں بھی ایک زمانے میں نابینا تھا، اعمى تھا، میرے آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھے روشنی سے نوازا، یعنی اس نے اللہ کی نعمت کا اقرار کیا۔ ان دونوں جیسے نہیں کہ اللہ کی نعمت کو پہچانا نہیں، بھولا دیا، یعنی وہی ہوا کہ انسان تنگی میں اللہ کو یاد کرے، لیکن خوشحالی ہوئی تو اللہ کو بھول گیا، لیکن یہ بندہ خوشحالی میں بھی اللہ کو بھولتا نہیں، اور کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے جیسے نابینا تھا، اللہ نے مجھے بینائی سے، آنکھوں میں روشنی سے نوازا۔ فخذ ما شئت ودع ما شئت، یہ بکرے بکریاں ہیں، تم اس میں سے جو چاہو لے لو اور جو چاہو تم جو ہے ترک کر دو۔ فواللہ لا اجهدك اليوم بشيء اخذته لله عز وجل، تم اگر اللہ کے لیے یعنی سچ بول کر کے تم کوئی سامان لیتے ہو اس میں سے، بکرے بکریوں میں سے، میں تمہیں کیا ہے روکنے والا نہیں، یہ تمہارا حق ہے، تم لے سکتے۔ فرشتے نے جواب میں کہا امسک مالک، یہ مال تم اپنے پاس رکھو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے،
بلکہ تم لوگوں کو یعنی تم تینوں کو کیا ہے آزمایا گیا اللہ کی طرف سے. فقد رضی اللہ عنک وسخط علی صاحبیک، اللہ تم سے راضی ہو گیا اور تمہارے وہ جو دو ساتھی تھے، ایک کو برس لاحق تھا، دوسرا جو ہے ٹکلا تھا، اس کے سر پر بال نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی ان پر کیا ہے ناراض ہو گیا. تم سے راضی ہے اور ان دونوں سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو. تو یہ ایک قصہ ہے جس قصے کے ذریعے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اور یہ بنی اسرائیل میں 3 قسم کے لوگ تھے، ان سے متعلق ایک قصہ ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. اس قصے کے ذریعے بتانا مقصد یہ تھا ادھر، یعنی شیخ الاسلام مجدد محمد بن عبد الوہاب نے اس حدیث کو ادھر نقل اس لیے کیا تاکہ اس پر غور و فکر کرے اور انسان نعمت کے حصول نعمت کے بعد اللہ تبارک و تعالی کو نہ بھولے، بلکہ اللہ کو برابر یاد رکھے، اور ہمیشہ انسان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کرے. اپنی محنت، اپنے جد و جہد پر غور فکر نہ کرے. اگر صحیح معنوں میں اگر اللہ پر ایمان ہے، اللہ کا ڈر خوف ہے، مکمل طور پر توحید چاہتا ہے، بندہ توحید پر رہے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرے. یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں سے ایک اہم توحید کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان تمام نعمتوں کو، خوشحالیوں کو اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف منسوب کرے. اپنی اس میں جو ہے کوئی کامیابی یا اپنی طرف سے کوئی اس میں کیا ہے یعنی اس کی محنت کا وہ نتیجہ نہیں ہے. بظاہر ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالی ہی کے طرف سے ہے. میرے خیال سے بات واضح ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ تمام لوگوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور ہمیشہ تمام نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف کیا ہے منسوب کرنے کی توفیق دے، اور برابر ہمیں کیا ہے اللہ کے احسانات، نعمتیں ہمارے ذہنوں میں کیا ہے برابر رہیں تاکہ ہم ان کا شکر ادا کر سکیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. لا